قائد سیالکوٹ فرزند ارجمن جناب خواجہ محمد آصف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. میں آپ سب کا, خواتین و حضرات کا بہت شکر گزار ہوں, تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس طرح محبت کے ساتھ استقبال کیا اور آج یہاں پہ ان دو یونین کونسل سے آئی ہوئی بہنیں, بیٹیاں, بزرگ بھائی, بیٹے تشریف رکھتے ہیں. میں انہی گلیوں میں نے آنکھ کھولی, اپنا بچپن گزارا, جوان ہوا. آپ سب لوگ جو ہے مجھے ایک اپنے عزیز, اپنے رشتہ دار کی حیثیت سے جانتے ہیں. مجھے, میرے بزرگوں کو یہاں سے 2-3 منٹ کی واک پہ میرا گھر ہے, میرا آبائی گھر ہے. اور مجھے آپ لوگوں کو میری سیاست کا ابتدا جو ہے وہ اس محلے سے, اس وارڈ سے, اس یونین کونسل سے, ان دونوں یونین کونسل سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ میں اور آپ سب خواتین و حضرات جو ہیں وہ ایک ہی قائد کے جو ہے ہم ورکر ہیں. ہم میں سے کوئی قائد نہیں ہے, قائد صرف نواز شریف. اس کے علاوہ اور کوئی قائد نہیں ہے. یہ لفظ جو ہے میری آپ سے درخواست. بھائی صاحب آ جاؤ ذرا, تجھے چپ کرا. تو یہ قائد کا جو ایک عزت والا خطاب کہہ لیں یا مخاطب کرنے کا ایک طریقہ کہہ لیں, یہ میاں نواز شریف کے لیے مخصوص ہونا چاہیے اور صرف ان کا حق بنتا ہے. میں اور آپ سب ہم اس کے ورکر ہیں. میں یونین کونسل امام صاحب سے چیئرمین مجاہد عبدال بٹ, وائس چیئرمین حاجی عبدالجبار صاحب کو, جنرل کونسلر شاہد بٹ صاحب, حاجی آصف صاحب, عبدالحمید ڈار صاحب, شاہ نواز خان صاحب, عثمان وائن صاحب, محسن ڈار صاحب,
اور یونین کونسل امام صاحب کی تنظیم کے صدر ملک مبشر صاحب، جنرل سیکرٹری یونین کونسل امام صاحب میاں اورنگزیب عالمگیر صاحب، سینئر نائب صدر حاجی اسحاق شیخ تنویر صاحب، سٹی نائب صدر ثاقب ڈار صاحب، شیخ گور صاحب، محسن ڈار صاحب، ڈاکٹر مرزا اظہر بیگ صاحب اور عہدیداران اور کارکنان یونین کونسل امام صاحب، یونین کونسل حاجی پورہ جناب غلام میرا صاحب، نبیل لون صاحب، فیصل خالد لون صاحب، حاجی اسکندر صاحب، ملک بشیر صاحب کیمپ والے، ملک ارشد لیدر والے، سلیم گجر صاحب کیمپ والے، جاوید پروان صاحب، سلیم قادری صاحب، عبدالرزاق بٹ صاحب، ساجد نصیر صاحب، شکیل نوروزی صاحب، عابد بٹ صاحب، خان کالونی والے، فراز بٹ صاحب، رات ثنا صاحب، عہدیداران و کارکنان یونین کونسل حاجی پورہ۔ میں یہاں پہ ان تمام عہدیداران کا، یونین کونسل کے جو ہماری تنظیم ہے ان کا سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اجتماع کا جو ہے وہ انعقاد کیا، اس رونق کو بڑھانے میں، اس اجتماع کو اتنا بڑا بنانے میں جو ہے جو کردار ادا کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہاں میں اس اجتماع میں، اس محلے میں، اس وارڈ میں دو اپنے بھائیوں بزرگوں کو ضرور یہاں پہ یاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اکرام بٹ صاحب میرے بھائی کرونا سے وفات پا گئے، میرا خیال ہے 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اللہ ان کو فرقے رغوی کے رحمت کرے۔ میرے بھائیوں سے زیادہ اچھے ساتھی اور بچپن کے میرے دوست اور بھائی تھے، اور ساتھ میں اپنے بزرگ صابر سلیریہ صاحب کا یہاں پہ ضرور ان کو یاد کرنا چاہوں گا۔ ان کو بھی فوت ہوئے چند ماہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، میں جو اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت سٹیج کے اوپر، ہماری شہر کی تنظیم کے صدر رفیق مغل صاحب، جنرل سیکرٹری کاشف نیاز بٹ صاحب، توحید اختر صاحب، امیر سیالکوٹ، جناب برادر بزرگ منشاء اللہ بٹ صاحب، برادرم چودھری اکرام صاحب، اور جتنے بھی اکابرین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کو جو ہے، اس اجتماع کو جو ہے رونق بخشی۔ یہ آج 19 یونین کونسل جو ہیں ان کا اجتماع جو ہے ہم نے مکمل کر لی ہے۔ 10 یا 11 یونین کونسلیں اگر ڈال لیں، جو دیہاتی یونین کونسلیں جو اب لگتا ہے کہ میٹروپولیٹن جو ہماری کارپوریشن ہوگی اس کا حصہ بن جائیں گی، وہ یونین کونسل ڈال لیں تو تقریباً 30 یونین کونسل، اگر میں غلط نہیں گنتی کر رہا تو بن جاتی ہیں، جو شہر کے مغرب کی طرف یونین کونسلز ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو نیا حلقہ بندیاں آئی ہیں ان میں وہ بھی شہر کا حصہ جو ہے، میٹروپولیٹن کونسل جو ہے، کارپوریشن جو بنے گی اس کا حصہ ہوں۔ بلدیاتی انتخابات اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے تو مارچ میں روزوں کے بعد جو ہے وہ ان کا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، لیکن حالات جو ہے جس طرح کروٹ لے رہے ہیں، غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، میں تو کوئی پیشن گوئی اس طرح کی نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں بلدیاتی انتخابات سے پہلے عام انتخابات جو ہے قوم کو لڑنے پڑ جائیں۔
اور بالآخر قائد محترم کا جو نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، ایک دفعہ پھر 22 کروڑ عوام کو اس بار جو ہے ایک دفعہ پھر ان کو موقع ملے اور ووٹ کی عزت بحال ہو، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہے اپنی مرضی سے، اپنے حکمران جو ہے اپنی مرضی سے، ووٹ کی طاقت سے، ووٹ کی عزت کے ذریعے، آئین کے ذریعے جو ہے اپنی حکومت جو ہے پاکستان کے عوام خود بنا سکیں۔ بیساکھیوں والی حکومت سے انشاءاللہ تعالی ہماری جو ہے جلدی جان چھوٹ جائے انشاءاللہ۔ تو یہ زیادہ دیر نہیں، 10 15 20 روز کے اندر یہ سارا کچھ جو ہے آپ کو سامنے جو ہے انشاءاللہ جو ہے آ جائے گا۔ جس 3.5 سال کے اس عرصے میں یا 4 سال ہی کر لیں، جس طرح پاکستان کی عوام نے جس عذاب میں جو ہے یہ 40 ماہ جو ہے گزارے ہیں، وہ پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس اور جو ہمارا وہ طبقہ جو دہاڑی لگاتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا ہے عزت آبرو کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جس طرح ان پہ یہ 40 ماہ، یہ 3.5 سال گزر گئے ہیں، یہ وہی بیان کر سکتے ہیں، میں اور آپ صرف اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ کل بھی جو ہے بجلی کا ریٹ بڑھا ہے، لیکن جب عوام جو ہے، جب اجتماعی شعور جو ہے، میری دانست میں کبھی غلطی نہیں کرتی، جب عوام مل کے کسی بھی ملک کی یا قوم جو ہے جب مل کے کوئی فیصلے کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب حکمران جو ہے وہ مسلط کیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ نواز شریف کو ہٹانا مقصود تھا، اس کے نتیجے میں کیا ملا؟ ایک شخص ایسا آیا جو صبح شام جھوٹ بولتا ہے۔ جب کوئی حکمران جھوٹا ہو، جب حکمران جو ہے وہ ایک وقت میں کوئی اور بات کرتا ہو اور دوسرے وقت میں اگر اس کو احساس ہو جائے کہ وہ بات بارے میں نہیں تھی، اگر کل پرویز الہی ڈاکو تھا اور آج مجھے اس کے ووٹ کی ضرورت ہے تو وہ میرا ساتھی بن جائے، تو ایسے حکمران جب کسی قوم پہ، کسی عوام پہ مسلط ہوتے ہیں تو اس زمین سے، اس دھرتی سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں اٹھ جاتی ہیں۔ یہی ہمارے ساتھ ہوا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ لوگ باہر رہتے ہیں، یہ لوگ، نواز شریف باہر رہتا ہے، ان کی دولت باہر ہے۔ دولت کے متعلق تو فیصلے آ گئے، لیکن ایک شخص جس کا پورا خاندان، جس کی اولاد باہر ہے، پرماننٹلی باہر ہے، وہ لوگوں کو یہ تانے دیتا ہے، اپنے گریبان میں نہیں جانتا، وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے عوام بیوقوف ہیں، ان میں شعور نہیں ہے۔ مجھے کسی کی اولاد یا کسی کے خاندان کے افراد کا باہر رہنے پہ کوئی اعتراض نہیں، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا، لیکن مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ جس فعل کا ارتکاب آپ خود کرتے ہو، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس فعل کے لیے کسی پہ اعتراض کرو۔ میاں نواز شریف جلا وطن ہے، وہ پہلے بھی جلا وطن ہوا، اس دھرتی سے انصاف اٹھ گیا۔ اگر اس دھرتی میں انصاف ہو، برطانیہ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، برطانیہ کی جو ایجنسیاں ہیں وہ انصاف دے رہی ہیں ہماری قیادت کو، لیکن پاکستان کی ایجنسیاں جو ہیں، پاکستان کی عدالتیں جو ہیں، انہوں نے کس شخص کو صادق اور امین قرار دیا؟
ایک ایسے شخص کو جو پچھلے 3.5 سال سے پاکستان کی عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، یا وہ جھوٹ بولتا تھا جب کنٹینر پہ تھا، اگر وہ سچ تھا تو آج جھوٹ ہے، اگر آج سچ ہے تو وہ جھوٹ ہے، اور اس کو یہ باتیں کرتے ہوئے کوئی شرم بھی نہیں آتی، کوئی حیا بھی نہیں آتی اس کو جو ہے۔ اگر ایک حادثے نے تمہیں وزیر اعظم بنا دیا ہے تو کم از کم وزیر اعظم کے عہدے کی لاج رکھ لو۔ اگر کسی حادثے نے تمہیں کہیں اسلام آباد میں کسی کی باعزت مقام پہ تمہیں پہنچا دیا ہے تو کم از کم اس کی جو ہے حیا کر، لیکن نہیں، ابھی بھی بلا کے کہتا ہے، اداروں کے سربراہوں کو بلا کے کہتا ہے کہ یہ خواجہ آصف باہر کیوں پھر رہا ہے، اس کو قید کرو۔ یہ شہباز شریف جو ہے یہ باہر کیوں پھر رہا ہے، اس کو قید کرو۔ کوئی عدالتیں نہیں ہیں، اللہ کے فضل سے کوئی قانون نہیں ہے جو ہمارے اوپر لاگو ہے، صرف ایک شخص کی جو ہے انا کا مسئلہ ہے، انا کا مسئلہ۔ اس کی انا جو ہے آپ کی، اس قوم کی انا سے، اس وطن کی انا سے جو ہے اس سے بھی بڑی ہے، ہمالیہ سے بھی بڑی ہے اس کی انا جو ہے۔ آج اس انا کی قیمت جو ہے 22 کروڑ عوام جو ہے ادا کر رہے ہیں، پاکستان کا غریب جو ہے شہری ادا کر رہا ہے۔ کہتا تھا بجلی کا ریٹ بڑھے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، بجلی 4 گنا بڑھ چکی ہے۔ آج کون چور ہے؟ آج عمران خان چور ہے۔ اس نے پرسوں تقریر کی، 2 منٹ کے اندر 18 دفعہ اس نے چور کا لفظ جو ہے ادا کیا، اور پرفارمنس کے سرٹیفکیٹ کیا دیے کارکردگی کے؟ اپنے کابینہ کے وزیر اس پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ کیا پرفارمنس تھی، کیا کارکردگی تھی، یہ وہ خود بہتر جانتے ہیں، عوام کو تو نہیں پتا کہ ان لوگوں کی کیا کارکردگی تھی۔ پچھلے 3.5 سال کے اندر بیساکھیوں کے ساتھ اس نے اپنی حکومت چلائی ہے، ایک دن بھی اس کو جرت نہیں تھی کہ وہ اسمبلی کے اندر آ کے تقریر کر سکتا۔ ہمیں پہلے کہا جاتا تھا، اسپیکر جو ہے کہتا تھا کہ وزیر اعظم تقریر کرنا چاہتا ہے، آپ ذرا ہاتھ ہولا رکھیو، لیکن اسی ہاتھ ہولا نہیں رکھا ہے۔ ساڑھے تین سال کی قومی اسمبلی، اسی قومی اسمبلی سے مجھے پچھلے 22 سال سے جانے سے روکا جا رہا ہے۔ میرے خلاف درخواستیں دی جاتی ہیں، 2 نسلوں سے یہاں پہ شہر میں لوگ ہیں جو 2 نسلوں سے میرے خلاف درخواستیں دے رہے ہیں۔ میں مشرف کے وقت بھی قید کیا گیا ان کی درخواستوں کی وجہ سے، اور پھر قید کیا گیا، لیکن عزت جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق دیتی ہے۔ کوئی انسان عزت نہیں دیتا، اور نہ کسی کے انسان کی درخواستوں سے جو عزت چلی جاتی ہے۔ اس شہر کے لوگ گواہ ہیں، ایک شہری جو ہے شہر میں بتا دے کہ کسی کے خلاف میں نے درخواست دی ہو، کسی کے خلاف کسی تھانے میں پرچہ کرایا ہو، کسی کے خلاف کسی سرکاری دفتر میں کارروائی کا مطالبہ کیا ہو۔ میں نے کوشش کی ہے اپنے 32 سال کے سیاسی کیریئر میں کہ آپ کی محبت اور آپ کے پیار کا جواب جو ہے عزت کے ساتھ دوں، محبت کے ساتھ دوں۔ آپ نے مجھے عزت بخشی ہوئی ہے، میرے ساتھیوں کو عزت بخشی ہوئی ہے، میرے ساتھیوں کو مجھے عزت بخشی ہوئی ہے، نواز شریف کی معرفت ہمیں عزت بخشی ہوئی ہے۔ ہماری نسلیں بھی جو ہے آپ کی مشکور ہیں، شہر کے باسیوں کی مشکور ہیں، نسلیں بھی قیامت تک مشکور رہیں۔ آپ لوگ ہمارے محسن ہیں، یہاں ہمیں کوئی ووٹ دے یا نہ دے، بصیرت شہر کے نمائندے کی حیثیت سے، بصیرت شہر کے ایک ایسے شخص کی حیثیت سے، ایک شہری کی حیثیت سے جس کو عزت ملی ہے،
میرا کسی کے خلاف جو ہے درخواست دینا، کسی کے خلاف کارروائی کرنا نہ پہلے بنتا تھا نہ اب بنتا ہے. مجھے ڈسکوالیفائی کروایا گیا، پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے مجھے واپس بحال کیا. آپ کے ووٹ کی جو عزت تھی عدالت عظمیٰ نے اس کو بحال کیا، کیونکہ آپ نے مجھے اپنے ووٹوں سے جو ہے 2013 میں منتخب کر کے بھیجا تھا. 1 مہینہ میں ڈسکوالیفائی رہا، لیکن آج تک میں نے اپنے کسی مخالف کے متعلق کسی پلیٹ فارم میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا. کوئی گواہی دے. عمران خان کے متعلق میں بولتا ہوں، میں نیشنل اسمبلی میں بھی بولتا ہوں، جلسوں میں بھی بولتا ہوں. میرا بولنا بنتا ہے. یہ میری قوم کا، میری پاکستان سیالکوٹ کی عوام کا قرضہ ہے، جن کے اوپر ظلم ٹوٹے ہوئے ہیں کہ ایک حکمران جو جھوٹا ہے، کرپٹ ہے، وہ لوگوں پہ الزام لگاتا ہے، میرے قائد پہ الزام لگاتا ہے. کون سی عدالت ہے جس نے شہباز شریف کو یا نواز شریف کو یا مریم نواز کو یا حمزہ شہباز شریف کو یا کسی بھی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں کسی بھی شخص کو اس کے اوپر الزام ثابت ہوئے ہیں، جن کے ذمے جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل سے اس کی مہربانی ہے، جن کے ذمے لگایا گیا تھا ان کو ان کے ذمہ ڈالا کہ یہ ناکام ہوئے. وہ لوگ ناکام نہیں ہوئے، تم ناکام ہوئے کیونکہ تم جھوٹ بولتے ہو. ہم نے ماضی میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی اور دوسری سیاسی جماعتوں کی سیاست ختم کرنے کی کوشش کی تھی. پچھلے 35-40 سال میں یہ بہت دفعہ کوشش ہوئی، لیکن عوام کی حمایت سے یہ سیاسی پارٹیاں واپس آتی رہیں. لیکن جو بھی سیاسی پارٹیاں بیساکھیوں کے ساتھ آئیں وہ قصہ پارینہ بن گئیں، وہ تاریخ کا ہمارا ایک شرمناک باب بن گئی. ایوب خان سے پہلے ایسی سیاسی پارٹیاں بننی شروع ہوئی، ایوب خان نے بنائی، اس کے بعد بہت بنی. کاف لیگ تھی، کسی وقت کاف لیگ کے حکمران ہوتے تھے، وزیر اعظم ہوتے تھے. آج 3 کے 4 ممبر ہیں ساری قومی اسمبلی. اور آج یہ حکومت بھی اگر ان کے اتحادی جو ہے وہ ان کو سہارا نہ دیں، یہ ایک دن بھی جو ہے عمران خان وزیر اعظم نہیں رہ سکتا. ہر کروشل ٹائم کے اوپر جب بھی قومی اسمبلی میں میٹنگ ہوئی ہے، رات کو لوگوں کے گھروں میں فون گئے ہیں نیشنل اسمبلی کے، اس کو ووٹ دینا ہے. لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا، فون کرنے والوں کو ووٹ دیا، اس کو ووٹ نہیں دیا. ہماری بھی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ساری قوم کی خواہش ہے کہ تمام ادارے جن میں پارلیمنٹ سر فہرست ہے، باقی تمام ادارے جو ہے سارے آئینی حدود میں رہ کے کام کریں. ہمارے ملک میں جو ہے سارے مسئلے جو ہے سدھر جائیں گے. یہ جھگڑا صرف آئین کا ہے، آئین کی خلاف ورزی کا ہے. قانون کی جو حکمرانی جو ہم بار بار جس کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر اس ملک میں قائم ہو جائے تو سارے بکھیڑے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. جب حکمران جو ہے ہر وقت اس بات میں لگے ہوں کہ ہم کس طرح اپنا اقتدار بچانا ہے، تو اپنے ذاتی اقتدار بچانے کے سارے پروسیس کے اندر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے بعد اس کی خلقت ہے. یہ بھول جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اقتدار کے مستحق ہیں، ہم ڈیزرو کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اقتدار ملا ہوا ہے. نہ اقتدار جس کو بھی عطا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کی رحمت سے عطا ہوتا ہے. اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. آج ہم تمام یونین کونسلز میں جا رہے ہیں،
انشاءاللہ مارچ کے رمضان سے پہلے پہلے ہم ساری یونین کونسلیں جو ہے ختم کر لیں گے، صرف اس لیے کہ کل اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہم اس الیکشن میں تیاری کے ساتھ جائیں. آج سے تیاری جو ہے مکمل ہو ہماری، اور وہ تیاری یہ کیا ہے کہ پاکستان کی عوام کو اس بات کا علم ہو کہ ہم نے یہ 4 سال جو گزارے ہیں باوجود قید و بند کی صعوبتوں کے، مقدموں کے، گرفتاریوں کے، قیادت سے لے کے قائد محترم نواز شریف سے لے کے نیچے تک ہمارے ورکر جو ہیں، ہمارے 83 کے 83 جو ایم این اے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر جو ہیں، ہمارے پروونشل اسمبلی کے جو ممبران جو ہیں، وہ چٹان کی طرح اپنے قائد کی قیادت میں جو ہے کھڑے ہیں. آج بھی کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. پاکستان کے عوام کی نجات کا وقت زیادہ دور نہیں ہے. جھوٹ کے اوپر، بددیانتی کے اوپر، کرپشن پہ حکومتیں نہیں چلتی. یہ قانون فطرت ہے، یہ کوئی میری خواہش نہیں ہے، یہ قانون فطرت ہے. اگر جھوٹ کی حکومتیں چلتی ہوتی تو اس ملک میں بڑے آمر آئے، بڑے بڑے کرپٹ لوگ آئے اور تاریخ نے ان کو محو کر دیا. لوگوں کے ذہنوں میں وہ نام بھی موجود نہیں ہے. اگر آج پچھلے 35-40 سال میں سیاست میں اگر کوئی نام جو ہے زندہ اور پائندہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی زندہ اور پائندہ ہے، وہ آپ کے اور میرے قائد نواز شریف کا نام ہے. اس کی خدمت جو ہے، اس کی خدمت کے نشان جو ہے وہ خنجرات سے لے کے گوادر تک کا ہر قدم کے اوپر، ہر پتھر کے اوپر، ہر اینٹ کے اوپر آپ کو نواز شریف کا نام نظر آئے گا. اس کی جنگ قانون کی حکمرانی کی جنگ ہے، پاکستان کے عوام کی حاکمیت کی جنگ ہے. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک شفاف انتخابات ہوں اور ان انتخابات کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت آئے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد پاکستان کے عوام کو جواب دے ہو، کسی اور کو جواب دینا ہو. اس کی بیساکھیاں جو ہے پاکستان کے عوام ہوں، ان کی بیساکھیاں کوئی اور ادارہ نہ ہو. خواہشات جو ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خواہشات جو ہوں وہ متبرک ہوں، ان کا احترام کیا جائے، بجائے اس کے کہ چند افراد کی خواہشات جو ہے وہ مسلط کر دی جائے پاکستان کی عوام کے اوپر، چاہے وہ سیاستدان ہو یا کوئی اور ہو. ہمارے ادارے جو ہیں، تمام ادارے جو آئینی ادارے ہیں، وہ محترم ہیں. سارے جو ہے قانون کے ادارے میں رہتے ہوئے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے احترام کے لائق ہیں. لیکن یہ ہمیں سوچنے چاہیے، ہم لوگ جو ان اداروں کا حصہ ہیں، جو حکمران اشرافیہ کا حصہ ہے، کہ ہمیں جن لوگوں نے جس عوام نے عزت بخشی ہوئی ہے، کیا ہم اس عزت کے لائق ہیں؟ کیا ہمارے جو فرائض، جو آئین جو ڈیفائن کرتا ہے، جو آئین میں درج ہے، کیا وہ فرائض ہم جو ہے دیانتداری کے ساتھ جو ہے انجام دے رہے ہیں؟ کیا ہم ان اداروں کو اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ادارے جو ہیں، جو بھی ادارے ہیں، چاہے وہ ایف آئی اے ہے یا نیب ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہ کسی کی میراث نہیں ہے. یہ پاکستان کے عوام کے ادارے ہیں، یہ آئین کے ادارے ہیں، قانون کے ادارے ہیں. یہ کسی فرد واحد کی خواہش کے اوپر کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے، اس کو قید نہیں کر سکتے.
میں نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا، نہ کبھی اسمبلی میں، کبھی نہ ٹی وی پہ، نہ کسی جلسے میں، نہ کسی اجتماع میں، کہ سیالکوٹ میں میرے خلاف دراستیں دیے جانے پہ کہ رزلٹ میں یا اس کے نتیجے میں میرے پہ کیا گزری۔ میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور سیاست میں دیانتداری کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے پاکستان میں کچھ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کل بھی وہ قیمت ادا کی تھی، آج بھی تیار ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بھی تیار ہوں۔ مجھے آپ لوگوں نے عزت بخشی ہوئی ہے، جہاں پہ ان لوگوں کی خواہش ہے پہنچنے کی، آپ لوگوں نے، سیالکوٹ کے عوام نے نواز شریف کی قیادت میں مجھے 7 دفعہ وہاں پہ پہنچایا ہے۔ مجھے 7 دفعہ 6 دفعہ آپ نے مجھے الیکشن لڑ کے بھیجا، 1 دفعہ آپ نے مجھے سینٹ میں بھیجا۔ یہ آپ کی بدولت ہے، شہر کے لوگوں کی بدولت ہے۔ خواجہ آصف کی انفرادی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ میرے ساتھی جنہوں نے پچھلے 30 سال کے 35 سال کے سفر میں ہم لوگ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلے، آپ کی محبتوں سے ہم آپ کے سرفراز ہوئے، آپ نے ہمیں پیار دیا، عزت دی۔ ہم عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہو سکتا ہے سیاست ہم جو ہے اپنی عمر کی وجہ سے زیادہ نہ کر سکیں، لیکن جو کچھ آپ نے ہمیں عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس اجتماع میں کہ شاید ہی پاکستان میں چند لوگ ہوں گے جن کو پاکستان کی عوام نے اتنی عزت اور اتنے پیار سے نوازا۔ میرا السلام کا اشارہ میں یہ ساری عزتیں اور محبت جو آپ نے عطا کی ہے، میرے نزدیک یا میری سمجھ کے مطابق یا میری عقل کے مطابق اس کی ایک سب سے بڑی وجہ کہ میں نے کل سوشل میڈیا پہ ایک تصویر چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے زاہد اسلام ملک کو، میں اس کے کندھوں پہ سوار جو ہے، وہ پہلا الیکشن تھا میرا 1993 کا، اور ساتھی بھی کھڑے تھے۔ اس تصویر میں کاشف نیاز بٹ بھی ہیں، اس تصویر میں طارق میر بھول صاحب بھی ہیں میرے بھائی۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ آپ کے پیار اور محبت کی جو ہے کہ آپ لوگ میاں نواز شریف کے چاہنے والے ہو، آپ اس کے وفادار ہو، اور اس وفادار کی معرفت جو ہے آپ نے مجھے یہ عزت بخشی ہوئی۔ میرے ذہن میں کبھی یہ شک شبہ نہیں پیدا ہوا، یہ تکبر نہیں پیدا ہوا کہ شاید میں کو بڑی بڑی چیزیں تد مرے میں بار تسی منہ موڑ دیتے، نہیں نہ، اے گل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد میرے اور میرے ساتھی جو ہیں انہوں نے پچھلے 32 33 35 سال کی سیاست جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ وفا پہ رکھی ہوئی ہے۔ اگر نواز شریف سے بھی اگر آپ پوچھیں تو اکھاں میٹ کے نواز شریف کہے دا کہ خواجہ آصف جڑا ہے میرا نپ گیا ہے۔
یہ میرا احساسہ ہے, یہ میرا ذات راہ ہے. میں جب دنیا سے یہاں سے جاؤں گا یہ میرا ذات راہ ہے, یہ میرا ذات راہ ہے. ہمارے مخالفین کو دیکھ لو, انہوں نے آپ ہی یاد نہیں کہ کنہ کنہ کنال جڑا انہوں نے وقت گزاریا ہے. کون کون سے دروازوں پہ انہوں نے دستک دی ہے, کن کن لوگوں کی منتیں کی ہیں, کن کن لوگوں سے ٹکٹیں مانگی ہیں. ہماری منزل جو ہے وہ اقتدار نہیں ہے, ہماری منزل جو ہے وفا کی منزل ہے, ووٹ کے عزت کی منزل ہے, آپ کے حکمرانی کی منزل ہے, قانون کی اور آئین کی حکمرانی کی منزل ہے. اگر یہ منزل یہ قوم پا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو سانسیں ہمیں عطا کی تھی ہم سخرو ہو جاتے ہیں. نواز شریف کو آپ لوگوں نے 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا. پچھلے 74 سال میں کوئی 3 دفعہ وزیر اعظم نہیں بنا. یہ بھی اللہ کے بعد آپ لوگوں کی دین ہے کہ آپ نے اس کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا, اس کے بھائی کو وزیر اعلیٰ بنایا. اس لیے یہ آپ کی محبت ہے, یہ آپ کی مہربانی ہے. جب انسان کے ذہن میں یہ چیزیں آ جائیں کہ میں پتہ نہیں کی شے ہاں تو میں اسمر ہاں, حکمران ہاں یا ایم این اے یا ایم پی ہیں یا اور میں سیاسی شخصیت ہاں, نہ وہ زیادہ دیر نہیں پھر کٹتا جو اتنا لون لیا رہے گا. یہ کہتا ہے نا میں جلسے کروائے نا کو 4 فٹ جلسہ کر کے رکھا. میں آج بھی پچھلے 3.5-4 سال سے میں اپوزیشن میں ہوں, اکیلا پھرتا ہوں, سارے پاکستان میں اکیلا پھرتا ہوں. اس کو کہیں 4 قدم کسی بازار میں, لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, سیالکوٹ میں, پشاور میں حکومت کی ہے اس نے, اس میں چل کے 4 قدم چل کے دکھائے. جہاں میں بی آر ٹی بنائی ہوئی ہے وہاں ہی چل کے دکھائے. کہتا ہے نا میں جلسے کروں گا. آئے عوام میں, بیساکھیوں کے بغیر آئے, نورا کشتی کے بغیر صحیح کشتی میں آئے, پھر پتہ لگے گا کیڑا ٹٹ لائے گا. سارے دیس نوریاں اے لٹ کے کھا گئے, ساڈا نہیں نے لک توڑ چھوڑے, غریباں نوری اے نان چھوڑے, ظالم حکومت ساڈے سر پہ بیٹھی. یہ اکھاڑے میں اترنا اور منصفانہ رلے ہونا. ایک کشتی بھی لڑ کے دکھاؤ. میں نے بڑا آپ کا وقت لیا ہے, لیکن جتنے لمحے عمران خان حکمران ہے پاکستان کی عوام پہ وہ عذاب کے لمحے ہیں, مہنگائی کے لمحے ہیں, کرپشن کے. اس کو کوئی احساس نہیں ہے. کہتا تھا کہ 1 روپیہ قرضہ بڑھتا ہے تو 1 روپیہ ڈالر جو ہے وہ بڑھتا ہے تو 500 ارب روپیہ قرضہ ہمارے پہ چڑھتا ہے. ڈالر 80 روپے ود گئے جدوں ہے حکمران آئے. کہہ رہا تھا دنیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخص جس کو کل چور اور ڈاکو کہتا رہو آج اس کا ساتھی ہے. ایم کیو ایم کو کیا کہتا ہے, کہتا وہ بڑے نفیس لوگ انہوں نفیس ہو گئے. پتہ نہیں کی کہندا سی, پتہ نہیں ان کنے مت ماری دی گئی نہیں تو وہ گھبرائے گا انہیں گھبرانے والی چپ کر کے سہی میاں تو آ جا
تیری لوڑ پہ بھی میاں تم آ جا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بربادی جو ہوئی ہے پچھلے 3.5 سال میں، اس بربادی کی مرمت کرتے ہوئے اس تاریخ دور سے نکلتے ہوئے ٹائم ضرور لگے گا، لیکن سیدھی راہ کے اوپر بغیر منافقت کے دیانتداری کے ساتھ اگر ہم سیدھی راہ پہ چلنے کی ابتدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ضرور ہمارا ہاتھ پکڑے گا. لیکن اگر ہمارے ذہن میں 2 نمبری ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اقتدار نصیب نہ کرے. اگر ہمارے ذہن میں 2 نمبری ہے، اقتدار کی ہوس ہے، اقتدار صرف اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم یا وزیر بننے کے شوق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اقتدار نصیب نہ کرے. اگر ہمارے ذہن میں اگر ہمارا مقصد جو ہے اقتدار لینے کا مقصد جو ہے آپ کی خدمت ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل ہے. اگر ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے قومی مفادات کو قربان کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی سرخرو نہ کرے. پاکستان کے عوام کی حکمرانی جو ہے وہ ہمارا نصب العین ہے، میاں نواز شریف کا نصب العین ہے. پچھلی دفعہ جلا وطنی میں اس کے والد فوت ہوئے سعودی عربیہ میں جب تھے. یہاں بیمار بیگم کو چھوڑ کے واپس آیا، اس کو قید کر لیا گیا. وہ کہتا رہا کہ مجھے بیگم سے صرف بات ہی کرا دو، میں ٹیلی فون ہی کر لوں، تیمار جار جو ہے ان سے بات کر لوں. اس کو فون کرنے کی اجازت نہ تھی. نان سٹاپ جو ہے پچھلے 3.5 سال سے اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں. میں نے کبھی اپنے سیاسی مخالفین کو جو ہے ان کی ذاتیات پہ حملے نہیں کیے، نہ کسی کو گالی دی ہے. سیاسی ضرور باتیں کی ہیں، سخت باتیں کی ہیں، مخالفانہ باتیں کی ہیں، اسمبلی کے فلور پہ کی ہیں، سیاسی جلسوں میں کی ہیں. لیکن جو زبان اس نے پاکستان کی جوان نسل کو سکھا دی ہے، کئی دہائیاں لگیں گی ان کی زبان درست کرنے کے لیے ہماری نوجوان نسل کی. سوشل میڈیا کے اوپر جس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، جس قسم کی گالیاں دی جاتی ہیں، جب ایک چور جو ہے جو چوروں کی سرپرستی بھی کرتا ہو، یہ علی بابا اور 40 چور، 40 بابا ہی ہے، باقی نال 40 چور سو. اور دیکھو ہٹ درمی، دیکھو چوری اور سینہ زوری، دیکھو کہ ساری دنیا کو چور اور ڈاکو کہتا ہے. آپ نے کل سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، جو سوشل میڈیا پہ 2 دن سے سٹوری چل رہی ہے کہ کون کہاں سے چھوڑ کے چلا گیا ہے اور کیوں چھوڑ کے چلا گیا ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانتا، وہ یہ جانے اس کی ذاتی زندگی، یہ خود نپٹتا پھرے اس کے ساتھ. لیکن پاکستان کے عوام کی جان چھوڑ گئی. پاکستان کے عوام نے جو ہے 3.5 سال اپنے نکردہ گناہوں کی جو سزا پائی ہے، اس کا حساب جو ہے پاکستان کے جو اشرافیہ حکمران جو مقتدر حلقے ہیں وہ ضرور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی قیمت ادا کریں گے. پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ جو کچھ گزر گئی ہے، آج 10, 15, 20 ہزار روپے مہینہ کمانے والا کس طرح زندہ ہے، نہ میں سوچ سکتا ہوں، نہ کسی اور کی سمجھ میں آ سکتا ہے. لوگ دوائیاں خرید نہیں سکتے، موت کا انتظار کرتے ہیں، علاج نہیں کروا سکتے. لوگ بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، لوگوں نے بچوں کو پڑھائی سے اٹھا لیا ہے. لوگ بچوں سے بھیک منگواتے ہیں تو ان کے پاس اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. 4, 5 سال کے بچے جو ہے وہ ٹریفک کی لائٹوں پہ آپ سے بھیک مانگتے نظر آتے ہیں. یہ ساری قوم کے لیے شرم کا مقام ہے اور حکمران کے لیے ڈوب مرنے کا مقام. حکمران وہ تھے
جو کہتے تھے دجلہ کے کنارے کتا بھی مر گیا تو اس کا مجھے ساتھ دینا پڑے گا. یہ بار بار مدینے کی ریاست کہتا ہے. اس کی زبان سے یہ لفظ عطا کرنا بھی جو ہے نا وہ بھی جو ہے شرم کا باعث ہے ہمارے لیے جو کلمہ گو لوگ ہیں ان کے لیے. یہ مدینے کی ریاست کہتا ہے پاکستان کو, جہاں پہ نہ کوئی انصاف ہے, جہاں پہ غریب بھوکا مرتا ہے, جہاں پہ لوگوں کی عزت محفوظ نہیں ہے, یہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے. یہ مدینے کی ریاست ہے. مدینے کی ریاست کے اوپر تو جنت کی برکتیں جو ہے نازل ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی تھی. وہاں کا حکمران تو رحمت العالمین تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ مدینے کی ریاست اس وطن کو جس کے آپ حکمران ہیں اس کو کہتے ہیں. اذانیں ہو رہی ہیں, میں نے آپ کا بڑا وقت لے لیا ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, یہاں پہ تنظیم کے عہدیداروں کا, یونین کونسل کے عہدیداروں کا, جنہوں نے اس پروقار اور پر رونق تقریب کا اجتماع کا انعقاد کیا. میں آپ کا احسان مند ہوں. میں اپنے ساتھیوں کا, خابرین کا, شہر کے عہدیداروں کا, سب کا احسان مند ہوں. میں نے آپ کی سمع خراشی بڑی لمبی کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. یہ آپ کی جنگ ہے, یہ آپ کی جنگ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ بھائی, آپ کا یہ بزرگ, آپ کا یہ بیٹا, آپ کا یہ محلے دار جو ہے ہر محاذ پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جنگ لڑے گا. وما علیہ